بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بارے میں 18 ایسے جملے، عمران خان کے 18 ایسے جملے جو آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں، پاکستان کی آنے والی نسلیں کتابوں میں پڑھیں گی۔ اور یہ میں آپ کو ابھی جو جملے بتاؤں گا ان کے یہ بالکل 100% ٹھیک ہے، اور آپ ان کو کہیں گے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میری یہ باتیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی۔ تو ابھی آپ کی اسکرین پر یہ جملے میں چلا دیتا ہوں اور پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے ویورز؟ تو نمبر 1، ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے جی، نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں، نہ میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ تو یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہ میں کسی کے سامنے خود جھکا ہوں اور نہ میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ نمبر 2، میری حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، ہار نہیں مانوں گا۔ اور یہ بات واقعی ٹھیک تھی۔ جب ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لائی گئی 2022 میں، انہوں نے حکومت قربان کر دی لیکن ہار نہیں مانی۔ نمبر 3، میری حکومت تو کیا میری جان بھی چلی جائے، اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہ بات بھی ان کی بالکل ٹھیک تھی۔ ان کی حکومت بھی چلی گئی، حکومت جانے کے بعد جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تب ان پر حملہ بھی ہوا، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے جی، کیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ بھی ان کا جملہ پاکستان میں اس وقت بہت وائرل ہوا تھا جب وہ ایز اے وزیر اعظم ان سے ایک انٹرنیشنل صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیں گے، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آئے گی جی نمبر 5، ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں موت کو ترجیح دوں۔ اور یہ بھی بات ان کی بالکل ٹھیک تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں کسی کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، مجھے اس سے اچھا ہے کہ موت آ جائے لیکن میں ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ نمبر 6 آتا ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی۔ اور یہ بھی بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو دنیا کی کسی طاقت بالکل نہیں خرید سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک کرکٹر رہے تھے، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اور جب وہ وزیر اعظم کو ایز اے طریقے عدم اعتماد کے طور پر ہٹایا گیا تھا تو ان کے بعد ان پر کرپشن کا ایک الزام بھی ثابت نہ ہو سکا۔ نمبر 7 آتا ہے، بڑے مقصد کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ بھی بات ان کی ٹھیک تھی، انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی حکومت بھی قربان کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے، خوددار قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ بھی بات ان کی ٹھیک تھی، انہوں نے حکومت جانے کے بعد پاکستانی قوم کو شعور دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنا حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھو۔ اور اس دوران ان کا یہ جملہ فٹ بیٹھتا ہے کہ خوددار قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ نمبر 9 آتا ہے جی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میری قوم کو شعور آ گیا ہے۔ یہ بات بھی ان کی بالکل مشہور ہے کہ جب ان کی حکومت گئی تو انہوں نے پاکستان میں کس طرح حکومت آتی ہے، کس طرح حکومت کو نکالا جاتا ہے، سب کچھ پاکستان عوام کو بتایا اور پاکستانی قوم کو شعور دیا۔ نمبر 10 پہ آتا ہے، زندگی جدوجہد کا نام ہے، آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔ یہ بھی بالکل بات ان کی ٹھیک ہے کہ زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ تو اور وہ کہتے تھے کہ وہ ایز اے کرکٹر تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں آخری بال تک لڑوں گا، اور یہ بھی ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 11 پہ آتی ہے، جو رسک نہیں لیتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ اور یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے کہ رسک لینے والے بہت آگے تک جاتے ہیں۔ نمبر 12، جب کسی بڑے مقصد پر نکلو تو اپنی کشتیاں جلا دو۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے جو نامور گزرے ہیں، جب وہ مجھے ان کا ابھی تک نام نہیں آ رہا یاد، جب وہ کسی جنگ پر گئے تھے تو کوئی ایز اے تھے، نبی تھے یا کچھ تھے، تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی۔ تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جب کسی بڑے مقصد کے لیے نکلو تو اپنی کشتیاں جلا دو۔ نمبر 13 ہے جی، جو ہار سے ڈرتا ہے وہ جیت نہیں سکتا۔ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، ہار سے ہی ہمیشہ سبق ملتا ہے، ہار سے انسان جیتتا ہے، لیکن جو ہار سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ نمبر 14، خوف کے بت توڑ دو۔ یہ بھی بات ان کی ٹھیک تھی، جب ان کی پارٹی پر ظلم و ستم جاری تھے 2023 میں، جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو اس وقت بہت زیادہ ظلم ہوا پاکستان پی ٹی آئی پر، اور ابھی یہ ویڈیو 2023 میں بنا رہا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہو کہ ابھی بھی ان پر ظلم چل رہا ہے۔ تو خوف کے بت توڑ دو، تب انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ نمبر 15 پہ آتا ہے، میں زمینی حقائق کو کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بھی بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ زمینی حقائق کو وہ کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ نمبر 16 پہ آتا ہے جی، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زمینی حقائق اور ریئلزم کو کبھی تسلیم مت کرنا۔ یہ بھی بات بالکل ٹھیک تھی کہ دکھایا کچھ جاتا ہے، ہو کچھ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 17 پہ آتا ہے، میں تو برداشت کر لوں گا مگر پاکستانی آپ برداشت نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی بات ان کی ٹھیک تھی کہ وہ تو ایک انسان ہے، ان کے پاس بہت کچھ پیسہ تھا، عاش و آرام کی زندگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن جو اس قوم پر ظلم ہو رہا ہے وہ پاکستانی کبھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ نمبر 18 پہ اور لاسٹ ہے جو ہمارا، وہ ہے جی آپ دیکھیں گے یہ سب کرپٹ لوگ میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور میں ان کو رلاؤں گا۔ اور یہ بھی بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، جب ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آئی، سب لوگ کرپٹ لوگ اکٹھے تھے اور ابھی بھی اکٹھے ہیں 2023 میں، اور ابھی الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ عمران خان جیتے گا، اور وہ ان کی بات ٹھیک ہے، میں ان کو رلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیں جی۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی سی لڑائی ہے، امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی سی لڑائی ہے، میں وہ سر بناتا ہوں جسے جھکانا نہیں آتا، عمران خان۔ تو ویورز یہ تھے آج کے عمران خان کی زندگی کے بارے میں 18 جملے، 18 کوٹس جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا مزید اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔